میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نازل نہیں کی، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ 3 مرتبہ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے مختلف جگہ سے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ ذکر کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنی عبادت کے ساتھ۔ شرک مت کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا، شرک مت کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا، ایک رب کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے شرک کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ مفسرین نے اس کے بارے میں جو باتیں لکھ دی ہیں وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ تو چلو مجھے آپ کو مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے ان آیات میں، تو جو باقی 2 مقامات ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جمیع انسانیت کو یہاں پہ خطاب کیا۔ جب اللہ انسان کے ساتھ یا ناس کے ساتھ کسی کو خطاب کرتا ہے نا، اس کے اندر کافر بھی شامل ہوتے ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہوتے ہیں، یہودی بھی شامل ہوتے ہیں، عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاب عام کر رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ساری انسانیت کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا، پھر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پھر کہا بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احسانات کا تذکرہ کرنے سے پہلے پھر انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا تمہاری ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں اٹھایا، ان احسانوں کو فراموش نہ کرنا۔ مسلمان یہاں پہ نہیں ہے مخاطب، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ جمیع انسانیت۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے آداب بھی قرآن پاک میں جس طرح بیان کیے ہیں نا، جزیات کے ساتھ، توحید کے علاوہ بہت کم ابواب ایسے ہیں جن کے اندر اس طرح کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہوں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، بتائیے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو 5 دفعہ 6 دفعہ کئی جاتا کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو آداب بھی بتا رہا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ والدین کے لیے مفسرین نے لکھا ہے اف سے چھوٹا اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو لے کے آتے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ مشرک ہوں، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے شرک کو بھی بیان کر دیا۔ والدین مشرک ہوں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں، شرک کرنے کا حکم دیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اس بات کی اطاعت نہیں ہوگی کہ کیونکہ اللہ کی اطاعت ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، اس کے بعد اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کے لائق اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کو یہاں پہ مستثنا کر رہا ہے کہ ماں باپ گناہ کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم دے، یہ استثناء ہے۔ اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ اگر وہ حکم دے تو ان سے بدتمیزی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا کہ اگر وہ حکم دیں ان کی یہ بات نہیں ماننی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا کے اندر ان کی اطاعت کرتے ہی چلے جانا ہے، شرک نہیں ماننا۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے سامنے اچھا یہ بھی عجیب انداز ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے پاس جب بھی آنا ہے کس انداز میں آنا ہے؟ کندھے جھکا کے آنا ہے۔ بتائیے اتنے آداب اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بتلائے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، باقی بتائیے کس کی جزیات اور تفصیلات قرآن میں اس طرح بیان کی ہیں۔ اپنے والدین کے سامنے کندھوں کو جھکا کے آنا ہے۔ یہ جو شرک کے ساتھ بار بار والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا ہے نا، اس کی ایک خاص وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نیکی کے اندر بھی اور برائی کے اندر بھی، دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गौर करते हैं और कहते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके मुकर्ररा वक़्त पे बाजमात मस्जिद में अदा करना ये बहुत ही बड़ी नेकी है। एक नमाज जो बाजमात पढ़ता है, आपको पता है उसको हज का सवाब मिल जाता है अगर बावुदू होके घर से आया हो। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालिदैन से हुस्न सलूक करना। नमाज को वक़्त पे अदा करने के बाद कौन सी नेकी? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। नबी करीम से पूछा गया बुराई के बारे में, ये तो नेकी के बारे में पूछा जा रहा है, बुराई के बारे में पूछा गया सबसे बुरा काम कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के साथ शिरक करना। अच्छा, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे हैं, वही ज़ाहिर है, वमा यंतिकु अनिल हवा, आपसे ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? आप अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं हैं। सोच रहे हैं और कहते हैं उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी। हाँ, मुफस्सिरीन ने लिखा इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का, वालिदैन के सानात का हुक्म देता है, क्योंकि नेकियों में नमाज के बाद सबसे अफजल है और बुराइयों में सब शिरक के बाद सबसे बुरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आ रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल हम जिहाद में जाना चाहते हैं। ये जो आपने मशहूर हदीसें सुनी हुई है ना, ये वाक़यात यहाँ से निकलते हैं। ए अल्लाह के रसूल हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, तेरे वालिदैन हैं? जी हाँ हैं, उनकी खिदमत में लग जा, यही तेरा जिहाद है। एक और सहाबी आ रहा है, तेरे वालिदैन हैं, उनकी खिदमत में लग जा, यही तेरा जिहाद है। एक और सहाबी आ रहा है, आके पूछता है अल्लाह के रसूल मैं भी कुफार के साथ जिहाद करना चाहता हूँ। ये जो आपने मशहूर हदीस सुनी है, वो इस सहाबी को कहा जा अपनी वालिदा की खिदमत कर, उसके पाँव के नीचे तेरी जन्नत है। ये जिहाद करने की ख्वाहिश रखने वाले को कहा था। एक और सहाबी आया, ये 4 सहाबा का मुख्तलिफ वाक़या है। और बाद लोग ये समझते हैं सिर्फ वालिदा के पाँव के नीचे जन्नत है। दूसरी हदीस के अल्फाज हैं तेरे वालिदैन जिंदा हैं, दोनों की बात हो रही है, दोनों की, जी हाँ जिंदा हैं, तो उन दोनों के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है।